الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر رواہ احمد وصححہ البانی۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے امید ہے کہ آپ لوگ جہاں کہیں بھی ہو، اللہ ہم تمامی حضرات کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ میرے محترم ساتھیوں، ابھی میں نے جو سورہ بینہ کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے طرف سے ہم لوگوں کو حکم دیا گیا ہے کہ صرف اللہ کی مخلص ہو کر صرف اللہ ہی کی عبادت کریں، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں، اور وہ بھی عبادت مخلص ہو، خالص ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس حدیث کو روایت کیا ہے مسند احمد نے اپنے مسند میں جگہ دی ہے، اور شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اخوف ما اخاف علی امتی الشرک الاصغر، سب سے زیادہ مجھ کو میری امتی سے جو خوف ہوتا ہے کہ شرک اصغر سے۔ اب آئیے کہ شرک اصغر ہے کیا چیز؟ میرے محترم سامعین ناظرین کرام، ریا، دکھاوا، اخلاص کا ضد ہی کو شرک اصغر کہتے ہیں۔ اور آج کل ہم جو بھی عبادت کریں، وہ اگر ریا سے پاک نہیں ہے، دکھاوا سے پاک نہیں ہے، تو اس عبادت کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے اللہ کے نزدیک، کوئی بھی اعتبار نہیں ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس۔ اور اسی کے ضمن میں ایک حدیث ہے ابو ہریرہ کی، جس کو امام مسلم نے اپنے صحیح میں جگہ دی ہے۔ فرماتے ہیں امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ 3 لوگ جس سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا، یعنی سب سے پہلا بوہنی، سب سے پہلے لوگ جو جہنم میں جائیں گے، اور اللہ کے نزدیک جو سب سے پہلے جس کا انصاف کیا جائے گا، وہ 3 لوگ ہیں۔ اور وہ تینوں لوگ کون ہیں، میں آپ کے سامنے میں سلسلہ وار بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلے کہتے ہیں، ان اول الناس یقضی یوم القیامت رجل شہید، سب سے پہلے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا اس شخص کے بارے میں جو دنیا میں اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا تھا۔ ان کو لایا جائے گا اللہ کے سامنے میں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، فما عملت فیہا، تو نے میرے لیے دنیا میں کیا کیا؟ وہ شخص جواب دے گا، قاتلت فیک حتی استشہدت، تیرے راستے میں میں نے جہاد کیا، تیرے راستے میں میں نے قتال کیا، یہاں تک کہ میری شہادت ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کذبت، جھوٹ بولا۔ فرشتے بھی کہیں گے، کذبت، جھوٹ بولا، ولیکن قاتلت لأن یقال جریء، دنیا میں تم نے جہاد صرف اس وجہ سے کیا کہ لوگ تم کو مجاہد کہیں، لوگ تم کو بہادر کہیں، لوگ تم کو طاقتور کہیں۔ فقد قیل، اور یہ دنیا میں کہہ دیا گیا، تم دنیا والوں کے لیے کیے تھے اور دنیا والوں نے تم کو بہادر کہا۔ ثم امر بہ، پھر اللہ کا حکم ہوگا، فصحب علی وجہہ حتی القی فی النار، اور چہرے کے بل گھسیٹتا ہوا جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور دوسرا شخص کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رجل تعلم العلم وعلمہ وقرأ القرآن،
ایک شخص دوسرا شخص لایا جائے گا جس نے علم حاصل کیا اور لوگوں کو علم سکھایا، قرآن حفظ کیا اور دوسروں کو قرآن پڑھایا، فَأُوتِيَ بِهِ، پس اس کو لایا جائے گا اور فرمائے گا اللہ تبارک تعالیٰ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا، تو نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ شخص کہے گا قَالَ تَعَلَّمْتُ عِلْمًا وَعَلَّمْتُهُ، میں نے علم حاصل کیا اور لوگوں کو علم سکھایا، وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ، اور اے اللہ میں نے تیرے لیے قرآن کی تلاوت کی، قرآن کو پڑھا۔ قَالَ كَذِبْتَ، اللہ تعالیٰ کہے گا جھوٹ بولا۔ فرشتے بھی کہیں گے کہ جھوٹ بولتے ہو تم، وَلَكِنَّ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ، مگر تو نے علم حاصل کیا اس لیے کہ تم کو عالم کہا جائے، تم کو مولوی کہا جائے، وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ الْقَارِئُ، اور قرآن کو تلاوت اس لیے کیا کہ تم کو قاری کہا جائے۔ فَقَدْ قِيلَ، اور جس نیت سے تم نے یہ قرآن پڑھا تھا، علم سیکھا تھا، سکھایا تھا تاکہ تم کو عالم کہے، تم کو مولوی کہے، تم کو قاری کہے، تم کو حافظ کہے، جس نیت سے تم نے سب کیا تھا وہ تو کہہ دیا گیا دنیا میں تم کو۔ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ، اس کو بھی حکم ہوگا اس کے بارے میں، فَصُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ، چہرے کے بل گھسیٹتا ہوا جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اللہ اکبر، یہ دوسرا شخص ہے۔ اور تیسرا شخص ہے رجل وصى اللہ علیہ، ایک تیسرا شخص وہ ہوگا جس کا قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، ایسے شخص کو جس کے اوپر اللہ نے دنیا میں رزق کا دروازہ کھول دیا تھا، بہت مالدار تھا، بہت زیادہ اس کے پاس دولت تھے، فَأُوتِيَ بِهِ، پر اس کو لایا جائے گا اللہ کے پاس فیصلہ کے لیے، فرمائے گا اللہ تعالیٰ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا، جو کچھ میں نے تم کو دیا تھا اس کا تم نے کیا کیا؟ قَالَ أَنفَقْتُ فِيهَا لَكَ وَقَالَ، اللہ تبارک تعالیٰ میں نے تیرے راستے میں خرچ کیا، جہاں کہیں بھی گیا، مسجد بن رہا تھا مسجد میں دیا، مدرسہ بن رہا تھا مدرسہ میں دیا، رفاع عامہ کام ہو رہا تھا رفاع عامہ کام میں دیا، یتیم کی پرورش کیا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کذبت، اے بندہ تو نے جھوٹ بولا۔ فرشتے بھی کہیں گے کذبت، جھوٹے ہو تم، ولیکن فعلت، اور یہ سب کام جو تم نے کیا دنیا میں تاکہ تم کو سخی کہا جائے، جواد کہا جائے، داتا کہا جائے، اور تم کو دنیا میں یہ سب کہا گیا، تو نے میرے لیے نہیں کیا تھا۔ اور ثم امر بہ، اور اس کے بارے میں بھی حکم ہو جائے گا اور چہرے کے بل گھسیٹتا ہوا جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یہ تین قسم کے لوگوں سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا، سلگایا جائے گا۔ سب سے پہلے یہ معمولی لوگ نہیں تھے، ایک مجاہد تھے، ایک قاری تھے، حافظ تھے، عالم تھے، اور ایک مالدار تھے۔ ان تینوں کا عمل جو ایک بہت بہترین عمل ہے، یہ بھی اگر خالص اللہ کے لیے نہیں ہوا، اگر یہ عمل بھی میں ریا پایا گیا، دکھاوا پایا گیا، دنیا کے لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کیا، تو اس کے بھی اللہ کے نزدیک کوئی اجر نہیں ہے، اور اس آدمی کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، اپنی عبادت میں کسی کے تعریف کا انتظار نہ کریں کہ آپ کی عبادت کے لیے کوئی آدمی تعریف کرے، یا اپنی عبادت میں کسی کی تعریف سن کر کے آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ محسوس کرنے لگیں یا تعریف کے انتظار میں رہیں۔ اس لیے ساتھیو، سامعین کرام، ناظرین کرام، کوئی بھی عمل آپ کرتے ہو، بڑا سے بڑا عمل، چھوٹا سے چھوٹا عمل، جو بھی عمل کرتے ہیں آپ، اس عمل میں آپ اللہ کے لیے اس عمل کو خاص کر دیں۔ ایک ہے شرک، بڑا شرک، جو اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کرے، اس کی عبادت میں کسی کو پارٹنر بنائے، جو حق اللہ کا ہے وہ حق دوسروں کو دے دیں، تو وہ عبادت تو قبول ہوگی ہی نہیں، بلکہ آپ کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ لیکن ایک شرک ہے کہ ایک چھوٹا شرک ہے جس کو شرک اصغر کہتے ہیں، اس کو ریا،
रिया से शुमार किया गया है। और क़यामत के दिन जितने लोग आएंगे दुनिया से अमल करके और हिसाब किताब हो जाएगा, तो हिसाब किताब का 3 ज़ाविया होगा, 3 नाहिए से। सबसे पहले ये अमल किया था कि नहीं किया था, अमल किया था, ठीक है, कैसे किया था, हमारे अल्लाह ताला के बताए हुए तरीके और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके से किया था नहीं किया था, दूसरा भी परफेक्ट है, ठीक है। तो अब तीसरा और आखिरी, सबसे पहले कि इसके करने का मकसद क्या था, गर्जो गायत क्या था, किस मकसद से किया था। अगर 2 चीज़ पहले वाला सही हो जाए कि आपने अमल भी किया था और उसके अल्लाह उसके रसूल के कहने के मुताबिक भी किया था, लेकिन आपका मकसद दुनिया में दिखावा था, तो आपको ये इबादत काम नहीं आएगा, इबादत आपकी कबूल नहीं होगी, आपके अमाल बर्बाद हो जाएंगे। और हम लोग जब ये बात लोगों से कहते हैं तो हमारे समाज में सब कहता है कि हम जानते हैं, हमको भी मालूम है कि हम लोग सब चीज़ जानते हैं लेकिन ईमान नहीं रखते। मिसाल देकर के आपके सामने में एक बात समझाता हूँ कि हम लोग जानते हैं कि मुर्दा इंसान जब मर जाता है तो जिंदा आदमी को नुकसान नहीं पहुँचा सकता, लेकिन गौर करें मेरे मोहतरम सामिनी नाज़रीन किराम, अगर किसी के घर में कोई वफ़ात हो जाए तो हम में से कितने लोग हैं जो रात भर उस मुर्दा के साथ गुजारना चाहेंगे। कल अगर दफन किया जाएगा तो कितने लोग हैं जो हम उनके साथ रात गुजारेंगे, कोई नहीं गुजार सकते। क्यों? हमको मालूम है कि मुर्दा मरने के बाद कुछ नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी हम डर होता है, रात नहीं गुजारते हैं। 1-2 आदमी साथ में होता है तब रात गुजारते हैं, क्यों? क्योंकि हम लोग ईमान नहीं लाते। इसी तरीके से हम लोग अपनी इबादत का मतलब नहीं समझते, हम लोग इबादत की महत्व नहीं समझते हैं, हम लोग इस बात को नहीं समझते हैं कि हम किसको धोखा दे रहे हैं, किसको धोखा दे रहे हैं। जो हमारे दिल के बात को जानता है उसके सामने में हम दिखावा कर रहे हैं। इबादत तो हमारी ऐसी होनी चाहिए कि सिर्फ अल्लाह के लिए इबादत हो, और इस तरह की इबादत खैरुल कुरून में लोग थे और आज कहते भी हैं लोग कि क्या बात है, हम लोग मुसलमान इतने तादाद में हैं फिर भी हमारी इबादतें कबूल नहीं होती। अगर इबादत कबूल होती तो उसका कुछ समरा निकलता, हमारे लिए सुरखरुई होती, हम कामयाब होते। आज हर जगह हम दबाए जा रहे हैं, परेशान किए जा रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारी न नमाजें कबूल होती है न कुछ कबूल है। मेरे मोहतरम, इसका इदराक हमारे असलाफ ने पहले कर लिया था। पहले उलमाए कराम जो पढ़ते थे अपने खर्चे से पढ़ते थे और पढ़ने के बाद उस इल्म को, उस नॉलेज को रोज़ी रोटी से नहीं जोड़ते थे, इसलिए उसकी पढ़ाई में, उसकी लिखी हुई किताबों में, इसके बातों में बहुत ज़्यादा बरकत हुआ करती थी। और जब से ये इल्म, ये किताब, ये लिखावट, ये तकरीरें किसी संस्था के मुंसलिक हो गया है और लोग दुनिया में रोज़ी रोटी का जरिया बना लिए हैं, तब से इसमें महत तासीर कम हो गया है। इसीलिए हम देखेंगे, हम अपने असलाफ में है इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने पहले ही इस बात का इस्तेदराक कर लिया था कि दुनिया में लोग अमल कैसे करेंगे, और ज़्यादातर लोग अमल दिखावा के लिए करते हैं। इसलिए उसने अपनी किताब बुखारी में, जो बुखारी आज उम्मत के नज़दीक अल्लाह के कलाम किताबुल्लाह से, कुरान मजीद से सबसे ज़्यादा मकबूल किताब अगर है तो वो है बुखारी है। और इमाम बुखारी ने अपनी किताब में सबसे पहले जो हदीस लाए हैं, शुरुआत जिस हदीस से किए हैं वो हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमल आमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा। बेशक अमलों का दारो मदार नीयत पर है, जैसी नीयत होगी वैसी ही अमल आपका होगा। कहने का मतलब यह है कि अमल के कबूल होने और न होने का ज़रिया आपका नीयत है। आपका अमल कबूल हुआ या आपका अमल कबूल नहीं हुआ, उसका ताल्लुक़ नीयत से है। अगर आपकी नीयत सही है तो आपका अमल इंशाअल्लाह अल्लाह के नज़दीक कबूल होगा, और अगर नीयत सही नहीं है, नीयत सही का मतलब ये है आप नमाज़ पढ़ रहे हैं अल्लाह के वास्ते, ये नहीं कि लोग नमाजी कहे। आप अगर हज करने जा रहे हैं अल्लाह के वास्ते, अगर आप दान करते हैं अल्लाह के वास्ते, और जिस कामों में भी आपको एहसास हो कि इसमें रिया है, इसमें दिखावा आ रहा है, उस काम से रुक जाएं। इमाम बुखारी ने इस बात को ज़िक्र हदीस में कर, इन्नमल अमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा। हर आदमी के ईमान अमल के कबूल होने
اور نہ ہونے کا درجہ اس کا اپنا نیت ہے۔ اور جانتے ہیں انسان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ وہ انسان خود ہے، اپنا نفس ہے اس کا۔ انسان تعریف پسند ہے، چاہتا ہے کہ اس کی کوئی تعریف کرے۔ لیکن دیکھیے آپ نماز میں وضو کرتے ہیں، پاک صاف ہو کر کے مسجد میں جاتے ہیں، اور تھوڑی سی بات کے لیے، اور آج کل دیکھیے ہمارے سماج میں ہوتا ہے، چوک پہ کوئی گیا، کہاں تھے ابھی تک؟ ارے سویرے اٹھا، تہجد کی نماز پڑھا، اس کے بعد فجر کی نماز پڑھا، اس کے بعد قرآن تلاوت کیا، اور ابھی آ رہا ہوں چوک پہ۔ بھائی آپ تہجد پڑھیں اپنے لیے پڑھیں، فجر کی نماز پڑھیں اپنے کے لیے، چوک پر اس کو بیان کرنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ اور ہم کو ڈر ہے کہ انہی جگہوں سے ریا، انہی جگہوں سے دکھاوا کا راستہ مل جاتا ہے، اور آدمی دکھاوا کرنے لگتا ہے۔ اور آدمی عمل میں دکھاوا کرتا ہے کس وجہ؟ 3 وجہ سے۔ سب سے پہلے یخاف محمدہ، حب المحمدہ، انسان تعریف پسند ہے کہ اس کی کوئی تعریف کرے۔ آج ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، کہتے دکھاوا نماز پڑھنے، دکھا اللہ کے لیے۔ مثلا اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے اکیلے میں، اور کوئی آیا تو اس کے دل میں آ گیا تھوڑا رکعت کو لمبا کر دیتا ہوں، قرات کو تھوڑا اچھے طریقے سے پڑھتا ہوں، سجدہ کو تھوڑا طویل کرتا ہوں، یہ بھی ریا ہے، یہ بھی دکھاوا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے جسم کو اچھا کپڑا پہنیں تاکہ لوگ دیکھیں، یہ بھی ریا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم خاکسار بن جائیں، اللہ والے بن جائیں، تیل نہ لگاویں، اپنے چہرے کو رگڑ لیں تاکہ سمجھے کہ چہرہ پہ یہ نہیں ہے، تاکہ یہ بھی ریا ہے۔ ہم اپنے آپ کو سنبھالیں اللہ کے سامنے میں۔ کس کی سجدہ کر رہے ہیں؟ کس کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں؟ اللہ کے سامنے میں۔ اور آپ کا عمل ایسا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے عمل کو قبول کر لے۔ آپ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر عبادت کریں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عبادت کریں گے، اور اگر اس لیے کریں گے کہ اللہ ہماری لوگ تعریف کرے، ہم جو تقریر کر رہے ہیں اس لیے تقریر کریں کہ لوگ ہم کو بہت بڑا عالم کہے۔ داتا وہ ہیں جو مسجد بنائے، مدرسہ بنائے، اور نیک اچھے کام کرے، صرف اس لیے کرے کہ لوگ اس کو داتا کہیں۔ یہ تو چند مثالیں ہیں۔ آپ حج کریں، چھوٹا سے چھوٹے کام یا بڑا سے بڑا کام بھی اگر کوئی آپ کرتے ہیں دنیا میں، اور اگر آپ کی نیت صحیح نہیں ہے، دکھاوا ہے، تو یہ آپ کا عمل برباد ہو جائے گا اور اللہ کے نزدیک کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ اس لیے اپنے نیتوں کو صاف ستھرا کریں۔ اور آئیے نیت کو صاف ستھرا کریں گے کیسے؟ ہم لوگ کی زندگی میں سب سے پہلے ہر آدمی اپنے گھر میں، اپنے گھر کا گارجین ہوں گے، آپ کے گھر میں آپ کے بیوی بچے ہوں گے۔ آپ آج سے یہ عہد کر لیں کہ آج سے ہم لوگ سچ بولیں گے اور سچ کی پریکٹس کریں، دکھاوا نہیں، جھوٹ نہیں۔ سچ دل سے نکلتا ہے، صدق دل سے نکلتا ہے، اور اس کا عمل اس کو ثابت کرتا ہے۔ اس لیے ہم لوگ اپنے گھروں میں اس بات کی شروعات کریں کہ سچ بولیں اور جھوٹ سے دور رہیں، جو بولیں وہی کریں اور جھوٹ سے دور رہیں، دکھاوا نہیں، دکھاوا سامنے میں کچھ بولیں اور کرنے کے لیے کچھ کریں، نمبر 1۔ نمبر 2، کوشش یہ کریں، بلکہ ضروری ہے ہم لوگ اپنی زندگی میں ایسا کریں کہ جیسا ہمارا ظاہری ہو ویسا ہمارا باطنی بھی ہو۔ ظاہری کا مطلب جیسا ہم باہر میں دیکھ رہے ہیں ویسا میرا اندر میں بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ نہیں کہ اس کا دیہ صاف ہے، منہ صاف ہے، لیکن دل کالا ہے، ہمارے سماج میں لوگ کہتے ہیں۔ اس لیے جسم اور کپڑے اور چہرے کے صاف کے ساتھ ساتھ دل کو بھی صاف کر لیں۔ جیسا میرا سفیدی ویسے میری باطنی، جیسا میرا دن ویسا میری رات۔ اس طرح عبادت کریں، اللہ تعالی ہم لوگوں کو انشاءاللہ عبادت کو قبول کرے گا اور ریا سے بچائے گا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا، زیادہ سے زیادہ تقریر کرنا، زیادہ سے زیادہ افکار کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا، کتابیں لکھنا، یہ اہم نہیں ہے۔ اہم یہ ہے کہ یہ آپ کی عبادتیں اللہ قبول کرے۔ اس لیے نیکی کو قبول کرنے کے بارے میں زیادہ سوچیں، بل یہ نہیں کہ نیکی کو زیادہ کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ سے دعا کریں عبادت میں، اللہ تعالی ہم لوگوں کو ریا سے بچا، اللہ تعالی ہم لوگوں کو شرک سے بچا، اللہ تعالی ہماری عبادت کو قبول کرے۔
جب آپ نماز کے لیے جا رہے ہیں اور آپ کو پتہ چلے کہ میں کسی کو دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، فجر کے وقت میں لائٹ آن کیا ہوں، وضو بنایا ہوں، پائپ چلایا ہوں تاکہ ہمارے پڑوسی کو پتہ چلے کہ میں نمازی ہوں، فجر کی نماز پڑھتا ہوں، یہی تو ریا ہے۔ رک جائیں ایسے کاموں سے اور اللہ سے دعا کریں، اللہ ہم لوگوں کو بچائے ریا سے، اور اللہ سے ڈریں، اللہ ہی سے مدد مانگیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اور جو اللہ سے ڈرے گا، اللہ سے مانگے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ہموار کر ہی دیتا ہے۔ اور ایک تو تعریف کی، اور دوسرا یہ ہے، تعریف کے لیے لوگ ریا کرتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ بعض لوگ مذمت کے لیے بھی ریا کرتے ہیں کہ لوگ ہمارے برائی کریں گے۔ مثلا کوئی آدمی سماج میں مالدار ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ میں مالدار ہوں، میں زکوٰۃ نہیں دوں گا تو لوگ کہے گا بخیل ہے، میں مالدار ہوں، حج کرنے نہیں جاؤں گا تو لوگ کہے گا بخیل ہے، اتنا پیسہ والا ہے حج کرنے نہیں جائے۔ مذمت کے ڈر سے، برائی کے ڈر سے بھی کام کیا ہوا چیز یہ بھی ریا میں داخل ہے۔ اور تیسرا ریا کا جو راستہ ملتا ہے وہ راستہ ملتا ہے یہ کہ آدمی ایک ایسی صورت بنائے، ایسی شکل بنائے تاکہ کسی کا تقرب حاصل کرے، یعنی ہم نیکی کا تقرب، نیکی کا تصور کریں، نیک بنیں، اچھا کپڑا پہنیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، اور ہمارا ہدف ہو کہ ہم گاؤں کے سیکرٹری بن جائیں، ہمارا ہدف ہو کہ اس سے ہم کو امامت مل جائے، مسجد کی امامت مل جائے، تو یہ بھی ریا میں شامل ہے میرے محترم سامعین ناظرین کرام۔ اسی لیے اس سب سے بچیں، اور اس بات کا بھی دھیان رکھیں کہ شرک اکبر میں اور شرک اصغر میں فرق کیا ہے۔ اللہ کے رحمت سے نا امید نہ ہو، شرک اکبر تو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہے، اور آدمی اگر توبہ نہیں کیا تو اس کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، سارے اعمال۔ لیکن شرک اصغر کیا ہے؟ ریا، دکھاوا جو ہے، آپ جو عمل کر رہے ہیں، جس عمل میں ریا اور دکھاوا ہے وہی عمل آپ کا برباد ہوگا، سارے عمل برباد نہیں ہوں گے۔ مثلا ظہر کی نماز میں ہم کو دکھاوا آ گیا تو ظہر کی نماز تو میرا گیا ہی گیا، فجر کی نماز میں اگر نیت صحیح تھی اور دکھاوا نہیں تو فجر کی نماز برباد نہیں ہوگا، اس سے پہلے کے اعمال برباد نہیں ہوں گے۔ جس عمل میں دکھاوا ہے اسی عمل کا برباد ہوگا، بلکہ سارے عمل برباد نہیں ہوں گے۔ فضیل بن عیاض کہتے ہیں، فرماتے ہیں ترک العمل من اجل الناس ریا، کوئی کام لوگوں کے واسطے چھوڑ دینا یہ بھی ریا ہے۔ لوگوں کے واسطے کوئی کام چھوڑ دیں کہ روز چوک پہ جائیں گے، وہ کہے گا بہت نمازی ہے، بہت متوع بنتا ہے، ٹوپی پہن کے چلتا ہے، ہر وقت مسجد میں رہتا ہے، لوگ تانا تشنی کرتے ہیں، گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہے، مسجد میں جاتا ہے، اس وجہ سے آپ نماز پڑھنا چھوڑ دیں، یہ بھی ریا ہے، یہ بھی دیکھا ہے۔ ترک العمل من اجل الناس یہ بھی ریا ہے۔ والعمل من اجل الناس شرک، اور لوگوں کے لیے عمل کرنا یہ شرک میں سے ہے۔ اس لیے محترم سامعین کرام و ناظرین کرام، اللہ تعالی ہم تمامی حضرات کو شرک اصغر، دکھاوا سے، ریا سے بچائے، اور اللہ سے ہم لوگ مل جل کر کے دعا کریں، اپنی اپنی عبادت کو بچائیں، اپنی اپنی عبادت کو محفوظ کریں۔ جس طرح آپ دولت کما کر کے حفاظت کرتے ہیں جو دنیا میں کام آئے گا اور جو قیامت کے دن کام آئے گا، وہ ہے آپ کا عمل۔ اس عمل کی حفاظت کریں، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں، اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں، اور ریا سے بچاویں۔ یہاں ہمارے اور آپ کے بس کی بات ہے۔ اللہم جنبنا الریا فی القول والعمل، آمین۔ اللہم جنبنا الریا فی القول والعمل، آمین۔ اللہم جنبنا الریا فی القول والعمل، آمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین،
وصلی اللہ علی نبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم۔